اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم بآواز بلند کسی کی بات کے بارے میں بیان کرو، بالسوء من القول، کسی کی برائی کے بارے میں بیان کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سختی سے اس بات کے بارے میں منع کیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کے اندر برائی نظر آ جائے، تمہیں کسی کے اندر کوئی بری بات نظر آ جائے، تو اس بات کو بآواز بلند سے مراد یہ ہے کہ تم اس کا چرچا نہ کرتے پھرو، کہ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے نہ پھرو۔ تو بآواز بلند ہونے کا معنی یہ ہے کہ بآواز بلند ہونا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا چرچا کرنے لگتے ہیں، کیا وہ اس کو دوسروں کو بتانے لگتے ہیں کہ اس انسان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی یا اس کے اندر یہ برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی کی برائیوں کو اس بآواز بلند لوگوں کے درمیان اس کا چرچا کرتے پھریں۔ الا من ظلم، مگر سوائے اس چیز کے کہ کوئی اگر کسی پر ظلم کرے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہم وہ چیز بیان کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی ایسے انسان کی بات موجود ہے، یعنی کہ کسی ایسے انسان کی بات آپ کو معلوم ہے کہ کوئی انسان برا کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا انسان اس بات کے بارے میں اس پر آپ کو فیصلہ کروا کر آپ کی اس ظلم سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا حق تلفی کر رہا ہے اور آپ کسی ایسے کو اس کے بارے میں، اس حق تلفی کے بارے میں بتائیں تو دوسرا اس آپ کی حق تلفی کو ختم کروا سکتا ہے اور آپ کو حق آپ کو دلا سکتا ہے، اس بات کو آپ بول سکتے ہیں۔ الا من ظلم، بس آپ کا جس طرح سے بہن بھائی ایک دوسرے کی حق تلفی کر دیتے ہیں، اور پھر اگر بچے اپنے ماں باپ سے ان کی حق تلفی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اگر کوئی بہن بھائی ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے یعنی اس کی حق تلفی کر رہا ہے، تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ ان باتوں کو کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو صرف بدنام کرنے کی نیت سے کسی کی برائیوں کو لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کام سے، تمہاری ہر بات سے واقف ہے، اور تمہاری باتوں کو وہ خوب سنتا بھی ہے، اور وہ تمہاری باتوں کو بیان کرنے کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ان ساری باتوں کو بتانے کی۔ جس طرح سے اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں اور ان پہ لعنت ملامت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں برائیاں کرنا شروع کر دیں جس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، صرف ہمیں اس کی بات کے بارے میں معلوم ہوا اور ہم ان باتوں کا چرچا کرنے لگ پڑے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر ہم عورتیں اپنی باتوں میں سے غیبت کو نکال دیں تو ہمارے پاس سوائے خاموشی کی کوئی چیز نہ بچے۔ وہ عورتیں جو پڑھتی نہیں ہیں، جن کا دین کا سیکھنے کا یا کسی بھی قسم کا سیکھنے کا کوئی علم کی زندگی ان کے علم سے وہ منسلک نہیں ہے، تو ان کی آپس میں کیا بات ہے؟ گھر کے کام کاج کے ختم ہو جانے کے بعد کیا بات ہوگی؟ کچھ بھی۔ اگر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگ ماں باپ، ہم سارے انسان علم حاصل کریں، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، لحد تک آپ جب اپنا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ علم میں ہی پڑے رہتے ہیں، پھر آپ جب پہلے علم سے بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ علم کی ہی بات کریں گے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہگیر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر دی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ یہ ایک مصلحت کی تاکہ پڑوسی جو ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ تکلیف ان کو نہ پہنچائے۔ اگلی آیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا
او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو نیکی کرنے کا اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، یا تخفوه یا اس کو چھپا کر کرو، او تعفو یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا پھر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، او تخفوه او تعفو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، کہ تم پوشیدہ طور پر انسوئن کسی برائی کو درگزر کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے کہ وہ تمہیں پورا مکمل طور پر معاف بھی کر دے گا، اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ تو کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ اس سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپس میں گالم گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک نے گالی دی اور پھر اس کے جواب میں کسی دوسرے نے بھی اس کو گالی دی، تو جس انسان نے گالی دینے میں پہل کی ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ، پلیز اپنے کیمرہ پہ دھیان دیجیے، تو اس کا حکم جو ہے وہ اس پر آتا ہے جس نے گالی اور جس نے لڑائی اور جھگڑا شروع کیا تھا، اس کے لیے وہ بندہ گنہگار ہوگا جس نے گناہ کرنے میں پہل کی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں تو نیکی میں پہل کرنے والے پیچھے جو لوگ نیکی کرتے ہیں، باقی نیکی کرنے والوں کا ثواب اجر اس نیکی کرنے والے کو ہی ملتا ہے جس نے نیکی کرنے میں پہل کی۔ تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یکفرون باللہ ورسلہ، ان دونوں کا کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان میں وہ فرق کر دیں، یعنی کہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ رسولوں سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ رسولوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ رسولوں کو وہ کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے، ہم بعض نبیوں پر تو ایمان لے آئے اور ہم بعض نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی اور یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، اور کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دیں، کہ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان میں جن نبیوں کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، جن کو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی درمیانی راستہ نکال دے تاکہ وہ اپنی بات کو منوا لیں۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جو اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دے دی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض نبیوں کے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، کہ سارے کے سارے لوگ اصلی کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بات کا بھی کوئی اگر انکار کرتا ہے وہ کفر ہی کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت کافر ہیں۔ اہل کتاب نے جب نبیوں کو نہیں مانا، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، وہ کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ آخری نبی جو آئے ہیں وہ انہی کے نبی ہیں،
اس کے بعد وہ مانتے ہیں کہ اگلا نبی کوئی آیا ہی نہیں، تو انہوں نے اس لیے ان نبیوں کو مانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں در حقیقت اصل کافر تو یہی ہیں، اصل انکاری تو یہ ہیں، بت پرستوں نے تو انکار کیا، اس لیے ان کے پاس تو دین آیا ہی نہیں، ان کے پاس تو اللہ کا کلام آیا ہی نہیں، وہ تو شروع سے ہی اس کفر پر چل رہے تھے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دے دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دے دی، پھر اگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سخت رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم لوگوں میں سے اگر کوئی انسان، ہمیں اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن وہ مصلحت کے طور پر دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن در حقیقت آج کل جو اہل کتاب موجود ہیں وہ اپنے اصل دین پر موجود نہیں ہیں۔ تو اگر آج بھی اگر ہم اہل کتاب سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر ہماری محبت اس انسان سے کیسی ہے، اس عورت سے کیسی ہے جن سے ہم محبت کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں، اور اس عورت سے ہم اپنی نسل کو چلاتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم اس عورت سے محبت کیسی کہ ہم دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کر رہی ہیں، لیکن آخرت کے لیے اس کو تیار نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ان لوگوں میں سے، ایسے جوڑوں میں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو پرورش پاتی ہیں، وہ اولاد ایک ایسے ڈپریشن میں ہوتی ہے جو ماں اور باپ دونوں کے چھوٹوں کو اتنی اپنا دیتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اس چیز کو کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ہی لوگوں کے اندر جو دین کے اہل ہوں، جو اللہ کی کتاب پر چلنے والے ہوں، ان لوگوں سے شادی اور بیاہ کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے انکار کیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، تو وہ اللہ کے کسی ایک رسول کے درمیان میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان ساری باتوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ اجر عطا کیا، وہ اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جس کے لیے انہوں نے محنت اور مشقت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی انشاءاللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس آیت سے یہ بھی ایک مذہب کی نفی ہوتی ہے کہ جس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے عیسائی اور یہودی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اہل کتاب کا یہ شیوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اس بات کے بارے میں واضح طور پر یہاں پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اہل کتاب جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر ان کے دلوں میں کسی اہل کتاب سے شادی کرنے کا ان کے دل میں ایسا گمان آتا ہے تو یا تو پھر وہ اس کو مسلمان کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کوشش کیجیے کہ ایوائڈ کریں، اہل کتاب سے شادی نہ کریں۔ اس لیے نہ کریں کیونکہ ان کے آگے آنے والی نسلیں، آگے آنے والے بچے ایمان پر نہیں ہوں گے، وہ بچے ایک ایسے تذبذب میں کا شکار ہوں گے کہ انہیں سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ کون سے دین پر چلیں اور کون سا دین درست ہے اور کون سا دین غلط ہے، کیونکہ تربیت ماں کے ہاتھ میں، تربیت باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے امام بخاری ہیں، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت حاجر علیہ السلام، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی۔ تربیت میں 99% ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، باپ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ تو ماں کی تربیت کی جھلک ہم اپنے بچوں کی شکل میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو صالح بنائے، نیک بنائے، اور ان سب کو ایمان پر چلنے والا اور ایمان کا اچھا دائی بنائے، اور ایمان پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اللہ کی عزت آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔